اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فطرس میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تمام مومنین کی نیابت میں زیارت حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن اول القوم اسلاما واقدمهم ایمانا وَأَقْوَمِهِمْ بِدِينِ اللَّهِ وَحَوَاتِيهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ۔ اب زیارت حضرت سید الشہداء علیہ السلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ نہایت ہی مسرت موقع ہے تمام مومنین کی خدمت میں، اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی تبریک عرض کرتے ہیں۔ جی پہلے ہمارا کال مل چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عباس کی ولادت آپ کو، سب کو، مومن مومنات کو، اور خصوصاً امام زمانہ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور میں زیارت پڑھنا چاہتے ہیں حضرت عباس کی۔ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع لرسول اللہ ورسولہ، اشہد انک قد جہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لا نلح الظالمین، لا کن من الاولین والآخرین، حق مبارک الجحیم۔ اور التماس دعا، پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ آپ کے تمام حوائج کو برآوردہ فرمائے، اور اللہ کے خصوصی رحم و کرم آپ کے شامل حال ہو جائے۔ اس وقت ہم بین الحرمین میں موجود ہیں، اور مومنین سے گزارش کرتے ہیں اگر کوئی اپنے دل کا حال مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا غازی کو بیان کرنا چاہے تو ضرور رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم مولا عباس دار کو آج کے دن اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابو الفضل عباس، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا سقائے سکینہ، السلام علیکم یا اخی الحسین، السلام علیکم یا وزیر الحسین، السلام علیکم سقائے سکینہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اللہ آپ کے دلی حاجات کو برآوردہ فرمائے، اور جلد از جلد مولا آپ کو کربلا مقدسہ طلب فرمائے۔ نہایت ہی پرمسرت موقع ہے، اور اس پرمسرت موقع پر آپ بھی ہمارے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ وعلیکم السلام
وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آپ کو امام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اللہ سب کی پریشانیاں آسان کرے اور سب کی تمام دلی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ الہی اللہ آپ کو بہت زیادہ اجر دیں اس کا، مولا آپ کو بہت زیادہ ترقی عطا فرمائیں۔ الہی آمین۔ شکر گزار ہے آپ کے، اللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے اور آپ کے تمام دنیاوی اور اخروی حاجات کو برآمدہ فرمائے۔ التماس دعا، محتاج دعا، سلامت رہے۔ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نہایت ہی عظیم موقع ہے کہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اس وقت ہم بین الحرمین میں موجود ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ بسم اللہ کیجئے زیارت حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم صاحب عصر۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ اللہ آپ کے تمام دنیاوی اور اخروی حاجات کو قبول فرمائے اور جلد از جلد اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سلامت رہے، الہی آمین۔ اس وقت ہم بین الحرمین میں موجود ہیں اور اللہ کی نہایت ہی خاص فضل و کرم ہے کہ اس وقت آپ لوگ کال کر رہے ہیں اور آپ کی آواز بین الحرمین میں گونج رہی ہے۔ نہایت ہی عظیم موقع ہوتا ہے اور آج کسی ایک مومن نے ہمیں میسج کیا تھا، بہت خوبصورت میسج، فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک روحانی سفر طے کرنا ہوتا ہے اور یہ جو ہم کال کرتے ہیں در حقیقت زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ ایک سفر ہے کہ جس پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیارت کا چونکہ طلب رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں تو کربلا کال کرتے ہیں اور زیارت کو دور سے انجام دیتے ہیں۔ حقیقتاً یہی طریقہ ہمارے مولا نے بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص کربلا کسی مجبوری کے تحت نہیں پہنچ سکتا تو اس کو چاہیے کہ خود اپنے علاقے سے، اپنے وطن سے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کال کرے، سلام کرے، اور چونکہ آج کل کے جدید دور میں آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم یاد مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی بسم اللہ کیجئے، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے اور اپنا درد دل بیان کریں۔ جی اس وقت ہم بین الحرمین میں موجود ہے اور آپ زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں اور دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم میرے مولا فیصل کے پاس کی سلام، میرے مولا حسین کی سلام، میری پیروی کی نصیب کی، مولا میرے اسلام قبول کرے، مولا میرے پڑھا کر مولا جی ایسے کچھ مولا میرے گھر پر اللہ مولا آپ جو کرتا ہے میرے مولا میرے بچے کو کامیاب کرے، مولا میں مضبوط باتوں کے لائق بنا دے، مولا مجھے صحت عطا کر، میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت اللہ میرے رسول کو رکھنا جاتے، اللہ میرے اسلام قبول کرے، مولا میں معاف کرتے، میرے گناہ کی بخشش دینا، میرے مولا میرے کے اس میں آسانیاں پیدا کرنا، دل پاک کرنا، میرے ہاتھ میرے مولا مجھے اپنی کربلا نصیب کرے، مولا میرے بچوں کو نصیب کرے، میرے خالد کو ہم سب کربلا دوبارہ جائے میرے مولا۔ الہی آمین۔
الہی آمین۔ اللہ آپ کے تمام دنیاوی اور اخروی جتنی بھی حاجات ہیں ان کو قبول فرمائے۔ یقیناً آپ کی آواز بین الحرمین میں گونج رہی ہے اور یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر مومنین کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ سلامت رہے۔ مومنین اپنا درد دل اپنے مولا کے حضور پیش کر رہے ہیں، اور یقیناً جہاں سرزمین کربلا مقدسہ کے لیے وارد ہے کہ یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی وہ دعائیں جو نہایت ہی انسان مشکلات میں گرفتار ہو جائے، اور بہت سارے مشکلات جو انسان کے تحمل سے اوپر ہوتے ہیں، یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر مومنین کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور خود زیارت امام حسین علیہ السلام کے فوائد میں یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے زیارت سے فقر اور غربت سے دور ہوتا ہے انسان۔ یعنی بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ لاکھ کوششیں کرتا ہے لیکن اس کی رزق میں وسعت نہیں ہوتی۔ تو کربلا اور خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے وارد ہوا ہے کہ فوائد زیارت میں سے یہ ہے کہ انسان فقر اور تنگ دستی سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ دو جگہوں کے لیے یہ وارد ہے یہ روایت، ایک حج اور ایک زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ یقیناً ہر مومن کربلا کی طرف ان کی رغبت ہے، اور ہر مومن جو ہے وہ زیارت کرنا چاہتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ کم از کم دن میں ایک دفعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ضرور سلام کرے، اور اس فیض عظیم سے اپنے آپ کو انسان محروم نہ کرے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ موقع انسان کے پاس زندگی جو اللہ کا عطیہ ہے، اور نہایت ہی کم ایسا موقع پیش آتا ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے اس فضیلت سے یہ فضیلت انسان کو حاصل ہو جائے۔ چونکہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان خیر کا عمل کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ توفیقات ہوتے ہیں، اور توفیقات یقیناً وہیں پر حاصل ہوتے ہیں انسان کو کہ جہاں انسان ایک ایسا خیر کا عمل کرے کہ جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور انسان کو یہ فرصت حاصل ہو جاتی ہے جس کو ہم توفیق بھی کہتے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام یا دوسرے کچھ ایسی چیزیں جو اللہ پسند فرماتا ہے اس کی طرف اس کی رغبت ہو جاتی ہے۔ تو بالکل زیارت امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور خود کربلا آنا اور کربلا کے طرف دل مائل ہو جانا، یہ یقیناً اللہ کے ایک عطیہ ہوتا ہے۔ اور روایت میں یہاں تک وارد ہوا کہ جس کا اللہ خیر چاہے اس کے دل میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی زیارت کا شوق اور خود امام حسین علیہ السلام کی حب امام حسین اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوق اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جس کا خدا اچھا نہ چاہے تو اس کے دل میں بغض امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی زیارت کا بغض آ جاتا ہے۔ تو بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ شخص جو ہے یہ کیوں زیارت سے محروم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت حضرت عباس سے علمدار پیش کرتی ہوں مولا غازی فضل عباس کے دربار میں۔
السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح مطیع للہ وللرسولہ وللامیر المومنین والحسن والحسین. السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکہ یا ابن سید الوسیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے. آپ کی تمام حوائج، چاہے دنیائی حوائج ہے یا اخروی حوائج ہے، ان کو برآوردہ فرمائے اور آپ کو اجر عظیم عطا کرے مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا غازی سرکار کی زیارت سے. اللہ آپ کو خوش رکھے اور جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت مومنین کال فرما رہے ہیں، اور اگر آپ بھی ہماری آواز کو سن رہے ہیں تو ضرور کال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا بسم اللہ کے اسلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم یا باب اللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم اپنا امیر المومنین وابن سید الوسین. السلام علیکم اپنا فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین. السلام علیکم یا شہید المظلوم کربلا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا کریم امام صلی اللہ علیہ وسلم میرا اسلام قبول فرمائے. آج کے دن کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ کے پیارے بھائی کے نام کے مبارکباد، جن کا چہرہ دیکھ کے آپ خوش ہوتے تھے. یا کریم امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مبارک قبول فرمائے. مجھے آج کے دن کی عید دی دیں، مجھے جلد حاضری عطا فرمائے، مجھے جلد بلاوا عطا فرمائے. یا کریم امام آپ کو واسطہ ہے جناب زینب کا، آپ کو واسطہ ہے جناب سکینہ سلام اللہ کا، مجھے شام کی حاضری دلائے. ہم سب بہن بھائیوں کو سب کو شام کی حاضری دلائیں. ہم بیٹھے امیدوار بیٹھے ہیں، جلد حاضری دلوائیں. آپ کی سفارش ہوگی تو ہمیں حاضری ملے گی. یا کریم امام آپ کو فطرس کا واسطہ، جو آپ کا پہلا مریض تھا، ان کے صدقے میں جو بیمار ہیں سب کو شفا یابی عطا فرمائے. یا کریم امام صلی اللہ علیہ وسلم، یا کریم امام صلی اللہ علیہ وسلم میری حسرت ہے میری پوری فرمائے. مجھے اپنے در پہ جلد بلائیں، مجھے اپنے حرم کی مجھے جاروکش بنائے. میں آپ کے پاس آ کے رہنا چاہتی ہوں. مجھے وہاں بلا لیں، مجھے وہاں اپنے پاس اپنے در پہ ٹھکانہ دیں، اپنے در پہ ٹھکانہ دیں. بعد مرنے کی مجھے وادی اسلام میں بھجوا دیں. یا کریم امام میری حسرت پوری فرمائے، میری یہ پکار سن لیں، میری فریاد سن. آج کے دن کے صدقے میں غازی مولا کی آمد کے صدقے میں میری حسرت پوری فرمائے. یا غازی مولا آپ کو آپ مبارک دیتی ہوں. آپ کے بھائی جناب امام حسین علیہ السلام کی آمد کی مبارک پیش کرتی ہوں. السلام علیکم یا سیدی یا مولائی یا ابو الفضل عباس. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیم. السلام علیکم یا ابن ام البنین. السلام علیکم یا سقائے سکینہ. السلام علیکم یا کفیل زینب. السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم. السلام علیکم یا شہنشاہ وفا. السلام علیکم یا شہید کربلا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا باب الحوائج میری فریاد سن لے، میری پکار سن لے. اللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے اور آپ کی دنیاوی اور اخروی میرے نام پہ جلد اپنی مہر لگائے، مجھے شام کی حاضری عطا فرمائے. الہی آمین. یا باب الحوائج، یا باب الحوائج مجھے جلد اپنے پاس بلائے. آپ کریم امام حسین علیہ السلام کے حرم میں میں آپ کو زیارت وارثہ ہدیہ کروں گی. آپ میری پکار سن لیں، میری فریاد سن لیں، مجھے جلد حاضری دیں. میں منتظر بیٹھی ہوں صحت کے ساتھ. میری صحت کی دامن بن جائے، میری صحت کے ساتھ جلد بلائے. صلی اللہ محمد محمد سلامت رہے. اللہ آپ کے تمام حوائج کو برآوردہ فرمائے. آپ کی دنیاوی اور اخروی جتنی بھی آپ کے حوائج ہے ان کو اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے. آپ کی یہ دربری آواز اس وقت مولا امام حسین علیہ السلام کے بالکل دربار میں پہنچ رہی ہے اور باعث فخر ہے اور توفیقات ہے کہ انسان کربلا کی طرف راغب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। इस वक्त हम बैन अल-हरमैन में मौजूद है और आप अपने ज़ियारत और दुआओं को मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला गाजी सरकार की खिदमत में पेश करें। हेलो जी बिस्मिल्लाह कीजिए। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ने की सादत हासिल करें। जी दुआ मांगो। ठीक दुआ मांगना जी बिस्मिल्लाह कीजिए, अपनी दुआएं और ज़ियारत पढ़ें। जी जी मेरे ख्याल में कुछ नेटवर्क का मसला था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यकीनन अगर हमारी बात भी नहीं होती तो फिर भी आपके मैसेज और आपकी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत भरे पैगामात है यकीनन हम तक पहुंचते हैं और हम आपके लिए दुआगो है और अल्लाह आपके तमाम हवाइज जितनी भी है, चाहे दुनिया के मुश्किलात है या आखिरत का सफ़र है, अल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द करबला आने की तौफ़ीक़ात आपको हासिल हो। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी इस वक्त हम बैन अल-हरमैन में मौजूद है, करबला मुक़द्दसा में ज़ियारत और दुआ अगर पढ़ना चाहे तो बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदुन निसा वल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या मौला हमें भी ज़ियारत की ये जो ज़ियारत का शरफ नसीब फरमा। या अल्लाह तू रहम करने वाला है, रहम फरमा। ऐ मौला हमें भी अपने पाक दर पर बुला। या अल्लाह इस पाक महीने के सदके, या अल्लाह इस पाक दिन के सदके, या अल्लाह गाज़ी पाक विलादत के दिन के सदके, या अल्लाह हमें भी सवार बना। या अल्लाह जिन्होंने हमारी बात कराई है, या अल्लाह उनकी मुश्किलों में आसानियाँ फरमा, उन्हें इस दुनिया की तमाम कामयाबियाँ अता फरमा। इलाही आमीन। अल्लाह आपके तमाम हवाइज, चाहे दुनियावी हवाइज है या उखरवी हवाइज है, उन सब को कबूल फरमाए और जल्द अज जल्द करबला आना नसीब हो। जी इस वक्त हम करबला मुक़द्दसा में हैं और हमारा प्रोग्राम फुतरुस जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से आपके खिदमत में पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ने का शर्फ हासिल कर सकते हैं और अपनी दुआओं को बिलखुसूस, चूँकि शाबान का महीना है और नहायत ही अजीम महीना है, दुआओं की कबूलियत का महीना है, तो क्या ही बेहतर कि आपकी आवाज़ करबला मुक़द्दसा बैन अल-हरमैन पहुँच जाए और इन पाक हस्तियों के तवस्सुत से आपकी दुआएं मुस्तजाब हो जाए। इस महीने में हमारी जो उन ज़िम्मेदारियों में से जो एक मोमिन की ज़िम्मेदारी है, हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ, चूँकि ज़ाहिर है कि हमारे मुश्किलात तब ही हल हो सकते हैं कि हमारे आका और मौला हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ज़हूर फरमाए। आखिर में तमाम मोमिनीन की नियाबत में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। Hussein